جی نہیں تھے. آپ تمام لوگوں کا یہاں پہ آنے کا بہت بہت شکریہ. یہ لانچنگ سیریمنی ہے وزیر آباد ڈائجسٹ کی. اس قسم کی تقاریب ایک سے زیادہ دفعہ بھی ہونی ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو وزیر آباد ڈائجسٹ ہے اس کو میں گوجرانوالہ میں لانچ کرنا چاہ رہا ہوں. تو ایک تقریب جو ہونی ہے مرکزی آپ کہہ رہے ہیں وہ گوجرانوالہ میں ہونی ہے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ بات وزیر آباد کی ہو تو وزیر آباد میں اس کی ایک سیریمنی یا تقریب نہ ہو. اور یہ ایک بہانہ ہے. لانچنگ سیریمنی بنیادی طور پہ آپ تمام لوگ جو یہاں پہ ایک چھت کے نیچے آج موجود ہیں، آپ وزیر آباد کی سول سوسائٹی ہیں. ہر معاشرے میں ایک ووکل کلاس ہوتا ہے. آپ تمام لوگوں سے پچھلے 5-6 ماہ جتنا عرصہ میں یہاں پہ رہا ہوں تعیناتی کا، روزانہ کی بنیاد پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. مسائل پہ ہم نے خیالات کو ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوا ہے اور ایک فیملی کا ماحول. مجھے سارے لوگ آپ جو ہے وہ آپ کے نام، آپ کے مسائل، جو باتیں ہم کرتے ہیں مجھے پتہ ہے، ہم روزانہ کی بنیاد پہ انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ اس شہر کی ایک سول سوسائٹی ہیں. تو یہ ایک اچھا موقع تھا کہ میں نے کہا کہ جو سول سوسائٹی ہے یہاں کی ان کے ساتھ بیٹھا جائے اور وزیر آباد کی بات کی جائے، وزیر آباد کو سیلیبریٹ کیا جائے، ایک شام وزیر آباد کے نام ہو جائے. تو اس میں تمام لوگوں نے یہاں بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. اور لیکن چند چیزیں جو میں یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی سی ایس آفیسرز جب ہوا کرتے تھے، ہمارے جو سینئرز، انگریز جسے ہم کہتے ہیں، گورا افسر جو تھا، اس کی ایک روایت تھی کہ وہ جو جہاں بھی جاتا تھا، کیونکہ اس کا تعلق اس علاقے سے نہیں تھا، تو سب سے پہلے وہ اس علاقے کو سمجھتا تھا، اس کے بارے میں وہ ریسرچ کرتا تھا، ڈیٹا کمپائل کرتا تھا اور پھر اس کو شائع کرتا تھا گیزیٹیئر کے شیپ اور فارم میں. اور ایک ٹریڈیشن تھی جو آفٹر انڈیپینڈنس کنٹینیو نہ رہ سکی. اچھا، اس کو ہم نے پرپسفلی گیزیٹیئر کا نام نہیں دیا، اس کو ہم نے ڈائجسٹ کہا ہے، کیونکہ گیزیٹیئرز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ویل ریسرچ، ایک زیادہ اس میں ڈیٹا بیس کے طور پہ سامنے آتے ہیں اور وہ ان میں جو محنت درکار یا جو وقت درکار ہوتا ہے وہ مہینوں نہیں بلکہ سالوں پہ محیط ہوتا ہے. ہم نے اس کو پرپسفلی ڈائجسٹ کہا ہے کہ یہ ایک کلرفل کمپائلیشن ہے تحصیل وزیر آباد کے بارے میں ان اے ریڈر فرینڈلی مینر. آسان ہے پڑھنے میں، اچھا ہے پڑھنے میں، رنگ برنگی ہے، تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی انٹرسٹ لیں گے، جو ینگسٹرز ہیں وہ بھی انٹرسٹ لیں گے، اور جو ہسٹری لورز ہیں، جو ٹریولرز ہیں، اور یقیناً جو آنے والے یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنرز ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بینیفٹ کی چیز ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے خیال یہ یوں آیا کہ جب 5 سے 6 ماہ پہلے میں یہاں پہ تعینات جب ہوا تھا تو اس وقت مانسون کی بارشیں تھیں اور وہ مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس قسم کی شاید بارشیں حالیہ سالوں میں نہیں ہوئی. مانسون انپریسیڈنٹڈ رینز تھے. مجھے یہ نہیں تھا پتا کہ میرا کینال یہاں پہ کون سا لگتا ہے، میری نہر کون سی ہے، میرا دریا کہاں پہ ہے، میرا کھالا کون سا ہے. مجھے ایک دن میں 100 کالیں آ رہی تھیں کہ سر ادھر شگاف پڑ گیا ہے، ادھر ہمیں اجازت دیں ہم روڈ کو تھوڑا سا کٹ لگا کے پانی ادھر مجھے سمجھ ہی نہ لگے، کیونکہ میرے پاس کوئی ایک پیج نہیں تھا، میرے پاس کوئی ایک جگہ پہ اکٹھی انفارمیشن نہیں تھی. تو چلے وہ ٹائم تو ہم نے گزار لیا، لیکن ذہن میں ایک بات رہی کہ نہیں، اب جب ہمارے بعد کوئی اگر آئے گا تو اس کے لیے یہ مشکل نہ ہو، ہم کوئی ایسا کام کر جائیں کہ اس قسم کی انفارمیشن ایک جگہ پہ ہم اکٹھی کمپائل کریں. تو یقیناً جو آنے والے اسسٹنٹ کمشنرز آئیں گے ان کو یہ چیز جس مشکل سے ہم شاید گزرے تھے ان ٹف دنوں میں، ہفتوں میں، وہ مشکل ان کو درپیش نہیں آئے گی. لیکن صرف بات وہیں تک نہ رہی. وزیر آباد فیمس ہے کٹلری کے طور پہ پوری دنیا میں، اور جب ہم یہاں پہ تعینات نہیں بھی ہوئے تھے پھر بھی ہمیں پتا تھا وزیر آباد کا، ہم نے بھی نام سنا تھا، اور بالکل میرا تعلق سندھ سے ہے جی، اور لیکن وزیر آباد کا نام ہم نے بھی سنا تھا کٹلری کے طور پہ. لیکن جب ہم نے اپنی فیلڈ وزٹس کے حوالے سے اس خوبصورت تحصیل
کی طرف ہم نے جب اس کے وزٹس کیے ہر طرف تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ صرف کٹلری نہیں بلکہ یہاں تو بہت زیادہ تاریخی ذخیرے ہیں جو پنہاں ہیں. تو یہاں پہ یہ تو بہت ایک تاریخی جگہ ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم جدھر جاتے تھے ادھر کوئی نہ کوئی مجھے کوئی تاریخی مونیومنٹ، کوئی ہسٹوریکل چیز، کوئی جو وہاں پہ جو لوکلز تھے مجھے کوئی نہ کوئی تاریخی بات بتاتے تھے. یعنی اگر آپ جی ٹی روڈ پہ ہی رہیں اور یہ اس کے اگر کانٹینٹس کی ہم بات کریں تو شیر شاہ سوری کی پوری لیگیسی ہے اس جی ٹی روڈ پہ جس کا ہم نے ذکر کیا، جس کو ہم نے ڈھونڈا ہے. ڈاک چوکی تو نمایاں ہے لیکن اگر آپ نظام آباد کی طرف پیچھے چلے جائیں دھوکل کی طرف تو وہاں پہ باولی بھی ہے اور پھر ایک مسجد ہے جسے عید مسجد کہتے ہیں لوکلی، لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ وہ شیر شاہ سوری کی مسجد ہے، اس کے زمانے کی بنی ہوئی. اس کو ہم نے دیکھا. پھر مسمن برج کے بارے میں تمام لوگوں کو پتہ ہے لیکن ہم نے اس کو مزید جاننے کی کوشش کی، اس کو ہر حوالے سے ریونیو ریکارڈ کے حوالے سے اور موقع پہ اس وقت کیا صورتحال ہے اس حوالے سے ہم نے اس کو دیکھا. گردوارہ گرودا کوٹھا جو ہے اس کو ہم نے ریونیو ریکارڈ کے حوالے سے بھی دیکھا اور اس وقت کیا پوزیشن ہے اس کو بھی ہم نے دیکھا اور اجاگر کیا ہے. شیش محل کو ہم نے دیکھا ہے جو شہر میں اس وقت واقع ہے اور وہاں پہ اب کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی جس کو ہم شیش محل کہہ سکیں. الیگزینڈرا برج کو ہم نے دیکھا ہے. سودرا ایک بہت تاریخی قصبہ، ایک شہر، اس کی تاریخ جب ہم نے پڑھی تو بالکل ہی حیران رہ گئے کہ اس قسم کا پراسپیرٹی سے بھرپور شہر تھا ایک زمانے میں جو زیادہ قدیم ہے. وزیر آباد ان تمام قصبوں سے شہروں سے ریلیٹیولی ریسنٹ ہے. سودرا پرانا ہے. اور پھر دھوکل، کلیر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں. دھوکل کو جب ہم نے دیکھا ہے تو دھوکل کی ایک اپنی تاریخ پتہ چلی. اس میں رنجیت سنگھ کا جو کام تھا، شاہ جہاں کے دور میں جو کام ہوا، سکھی سرور کے حوالے سے جو وہاں پہ چیزیں ہیں اس کا پتہ چلا. اور پھر سب سے زیادہ رسول نگر جس کو شہر رسول نگر کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ جو ٹریجک کہانی میں نے جو ڈسکور کی وہ رسول نگر میں کی تھی کہ وہاں پہ رنجیت سنگھ کا ایک سمر پیلیس تھا جو جب آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید 20 سال پہلے بھی وہ کچھ بہتر حالت میں تھا. پچھلے 20 سالوں میں ہم نے اس کو ٹوٹلی گنوا دیا ہے صرف اس وجہ سے کیونکہ یا تو پتہ نہیں تھا یا اس کا خیال نہیں رکھا گیا. یہ 20 سالوں کی بات بتا رہا ہوں، میں کوئی 200 سالوں کی بات نہیں کر رہا. یہ آپ کی تحصیل میں اس کی تصویر آپ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پچھلے 20 سالوں میں یہاں پہ کیا ہوا ہے. پھر وہاں پہ جین ٹیمپل رسول نگر میں جو بھی اس وقت بہت ہی برے حالات سے دوچار ہے. علی پور چٹھا کی اپنی تاریخ ہے، ہم نے حوالہ دیا ہے. گکھڑ منڈی کی اپنی تاریخ ہے. وہاں پہ جو دری کا کام ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے ریکگنائز کیا، اس کی اپنی تاریخ ہے. اور ہمارے یہاں گکھڑ سے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں جی یہاں پہ. تھینک یو فار کمنگ. اور پھر سب سے خوبصورت جو کہانی مجھے ملی ہے وہ بدو کی گوسائیاں کی کہانی ملی ہے. وہاں پہ جو ٹمری صاحب کا ٹیمپل ہے اس کی ایک اپنی تاریخ ہے. 1947 سے پہلے وہاں پہ جو اینیول فیئر ہوتا تھا، جو میلہ ہوتا تھا بیساکھی کے مہینے میں، اس پہ آفیشیل ہالیڈے ہوتا تھا. یہ تو پھر پارٹیشن کے بعد لوگ یہاں سے ایگزوڈس کر کے چلے گئے، ہجرت کر کے چلے گئے، انڈیا چلے گئے. اب یہ میلہ ادھر ہوتا ہے دہلی میں. لیکن آپ وہ آج بھی اگر اس جگہ پہ آپ جائیں تو ایک اتنا پرفضا وہ مقام ہے، اتنی اس کی اچھی تاریخ ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس طرف کیوں نہیں کسی کا دھیان دیا. اور اتنی خوبصورت اس کی تاریخ ہے. اور اس کے ساتھ جو لیجنڈس یا کہانیاں منسوب ہیں وہ شاید ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی بات کریں. جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو وہ جو کہانیاں اس کے ساتھ منسوب ہے اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ بدو کی گوسائیاں نام کیسے پڑا ہے، یا وہاں پہ بابا سدھ سائی داس کی کیا تاریخ تھی، رامانند کی کیا تاریخ تھی. تو تاریخی حوالے سے ہم نے دیکھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ ہمارا تعلق ایڈمنسٹریشن سے ہے تو آتھینٹک انفارمیشن اریگیشن کے بارے میں، ایگریکلچر کے بارے میں، انڈسٹری کے بارے میں جو ایک شناخت ہے وزیر آباد کی، وہ آتھینٹک انفارمیشن آپ کو اس چھوٹی سی کتاب میں ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو رسائی جن ریکارڈز تک ہے وہ شاید عام لوگوں کی، اسٹوڈنٹس کی نہیں ہے. ہمارے پاس ایک پورا دفتر ہے جس کو آفس قانون کو کہا جاتا ہے، جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اس ریکارڈ کو مینٹین کرے. ریونیو ڈپارٹمنٹ اس طرح سے نہیں رہا جیسے پہلے ہوتا تھا، لیکن اب بھی اگر کوشش کی جائے تو ان چیزوں کو کمپائل کر کے محفوظ کیا جا سکتا ہے. ہم نے ایک اچھے انداز میں اس کو یہاں پہ کمپائل کیا ہے. ایگریکلچر، انڈسٹری، اریگیشن، ڈیموگرافی اور پھر تمام جو ہمارے کوئک فیکٹس ہیں اس تحصیل کے بارے میں، ان کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم نے بہت خوبصورت طریقے سے ایک جگہ پہ جمع کیا ہے. جب ہم
تاریخ کی بات کریں گے تو پھر یقیناً وزیر آباد ایک ماڈرن وزیر آباد بھی ہے، اس میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس میں کیا کچھ نئے ایسپیکٹس ہیں جو نمایاں ہو رہے ہیں، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے. ہمارے جو بہترین یہاں پہ سکولز اور کالجز بن رہے ہیں پرائیویٹ، ان کا ہم نے یہاں پہ ان کو ریکگنائز کیا ہے. نیو خان کی براج کا ذکر کیا ہے. اور پھر شخصیات کی بات، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک مکمل چیز ہے، یہ ایک پہلا قدم ہے. یہ بنیاد ہے جس پہ بلڈ آن کرنا ہے. جس کو انٹرسٹ ہے تاریخ میں، جس کو